نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں آنسو گیس کے دھوئیں کے ساتھ ساتھ غیر یقینی صورتحال کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکن دارالحکومت کے مرکز میں اس وقت موجود ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈی چوک اور اس کے اطراف میں سر شام ہی سے اسٹریٹ لائٹس جو تھیں وہ بند کر دی گئیں اور اس وقت ہر طرف گھپ اندھیرا ہے، لیکن لوگوں کا ہجوم اپنی جگہ موجود ہے اسلام آباد میں۔ ٹھیک ہے، وہ ڈی چوک میں نہیں ہے، چائنا چوک کی طرف اتنا نہیں ہے، لیکن ارد گرد کی گلیوں میں ہے، وہاں پہ جو باغ ہیں، مختلف پارکس ہیں، اس میں وہاں پر موجود ہے۔ احتجاج کرنے والوں کے خلاف رات کا ایک بڑے آپریشن کی قیاس آرائیاں اس وقت زوروں پر ہیں۔ اس سے پہلے مختلف مقامات پر مظاہرین اور پولیس دن بھر ایک دوسرے سے آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ پولیس کی طرف سے آنسو گیس کا بے دریغ استعمال دیکھنے میں آیا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ جبراً دارالحکومت میں بازاروں کو بند کرواتی نظر آئی۔ مقصد غالباً یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو جلوس کے شرکاء ہیں ان کو کھانے پینے کی اشیاء وہ نہ مل سکیں۔ لیکن ان ہنگاموں کے درمیان بھی ایک مثبت چیز جو سامنے آئی وہ پاک فوج کی جانب سے لاؤڈ اسپیکرز پہ کیا گیا وہ اعلان تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی فوج پاکستانیوں پر کبھی گولی نہیں چلائے گی۔ لیکن اس قسم کی بالغ النظری کا مظاہرہ وہ شہباز حکومت کی جانب سے نظر نہیں آیا۔ اس کے رہنماؤں کا تمام تر زور پی ٹی آئی کو انتشاری ٹولہ ثابت کرنے پر لگا رہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ فساد کی جڑ کوئی خفیہ ہاتھ ہے، تاہم انہوں نے اس خفیہ ہاتھ کی وضاحت نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی جلوس میں 2000 تربیت یافتہ افراد حالات خراب کرنے کی نیت سے لائے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے الزام لگایا کہ بشرا بی بی لاشیں گرانے کے منصوبے کے تحت وہ آئی ہیں۔ ان دونوں وزیروں نے آج رات گئے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور انہی الزامات کو دہرایا بھی، اور ساتھ ایک اور بات کہی۔ جو محسن نقوی صاحب کی پنچ لائن تھی وہ یہ تھی کہ اب پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ریاست کے صبر کو مت آزمائیں۔ یہ بی بی آئی ہے خون لینے، یہ بی بی آئی ہے لاشیں لینے، یہ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتی ہے۔ ہم ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے، سختی سے نمٹیں گے اور جواب دیں گے۔ کسی کو یہاں پہ چڑھائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ آئیں آگے، ہم تیار بیٹھے ہیں۔ مذاکرات پرامن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پاکستانی شہریوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان اغوانوں کے ساتھ اور ان انتہا پسندوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ حکومت کا پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ اور مارچ کو روکنے کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن حکومتی حکمت عملی لوگوں کے اجتہام کو آگے بالکل ناکام نظر آ رہی ہے۔ نہ کنٹینرز ان کی آہنی دیواریں اور کھدی ہوئی سڑکیں شاہراہیں مظاہرین کو اسلام آباد پہنچنے سے روک سکیں، اور نہ پولیس اور اس کی آنسو گیس۔ لیکن یہ صورتحال پاکستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ ملک کی سیاسی فضا نہ صرف غیر یقینی ہے بلکہ انتہائی تلخ اور زہریلی بھی۔ حکومت کے پاس بظاہر پی ٹی آئی کے اس چیلنج کو نمٹنے کی کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ ان حالات میں مذاکرات اور لچک کا مظاہرہ ہی پاکستان کو اس سیاسی بند گلی سے نکال سکتا ہے، لیکن حکومت مصر ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیاسی کشمکش میں قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں شرپسندوں نے اپنی تیز رفتار گاڑی رینجرز اہلکاروں پہ چڑھا دی، جس کی وجہ سے 3 اہلکار شہید ہوئے۔ اسی واقعے میں 3 رینجرز اور 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی مظاہرین سے جھڑپوں میں 2 پولیس اہلکار وہ شہید ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع بھی اپنے 2 کارکنوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں۔ ٹانگوں میں گولیاں لگنے سے ان کے بقول 2 درجن کے قریب کارکن زخمی بھی ہیں۔ سرکاری ذرائع بھی 100 سے زیادہ پولیس والوں کے زخمی ہونے کی خبر دے رہے ہیں، یعنی کہ نقصان وہ پاکستانیوں کا ہی ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ مطالبات منظور ہونے تک احتجاج جاری رہے گا، اور اس میں مرکزی شرط سیاسی قیدیوں بشمول عمران خان کی رہائی ہے۔ ویسے پی ٹی آئی کا مرکزی جلوس گو کہ خیبر پختونخوا سے نکلا، لیکن اسلام آباد میں عینی شاہدین کے مطابق مظاہرین کی ایک بڑی تعداد وہ مقامی افراد پر مشتمل ہے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ پنجاب سے بھی اس کے کارکن اور حامی احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں۔ مرکزی جلوس میں جہاں امین گنڈاپور صاحب مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، تو پہلی مرتبہ بشرا بی بی بھی مظاہرین سے خطاب کرتی نظر آئیں۔ کیا اس سے ان کی سیاست میں باقاعدہ آمد سمجھا جائے اس چیز کو؟ یہ ایک سوال ہے۔ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ نصرت بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز صاحبہ بھی اسی طرح کا کردار ادا کر چکی ہیں کہ جب ان کے خاوند جیل میں گئے، مشکل میں تھے، تو انہوں نے کہتے ہیں نا they led from the front۔ لیکن بنیادی سوال یہی ہے کہ مسئلہ حل ہو تو کیسے ہو؟ آپریشن کی بات کرنا آسان ہے، لیکن یہ مشورہ حکومت کو جو بھی دے گا وہ پاکستان سے دشمنی کرے گا۔ ان حالات میں گفت و شنید سے ہی سیاسی بند گلی سے نکلنے کی کوئی راہ وہ نکالی جا سکتی ہے۔ اگر ماضی کی مثالیں لیں تو سیاسی قوتوں کے درمیان اس قسم کی چپکلش میں تیسری قوت نے ہی کسی نہ کسی طرح مسئلہ حل کروایا۔ کبھی نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی مدد کے لیے سعودی عرب اور امریکہ تک نے کردار ادا کیا، تو کبھی سیاسی ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے پاک فوج نے وہ مدد کی۔ کیا اس مرتبہ بھی کسی اور کو ہی مداخلت کرنی پڑے گی کہ ملک میں جو سیاسی استحکام ہے بحال ہو؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔